अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप बहुत जल्द इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, लिहाजा सबसे पहली वीडियो आपके लिए है। आपके पास करियर की बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप करियर का ऐसा रास्ता कैसे मुंतखब कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो, ऐसा करियर जिसमें आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हों और अच्छा काम कर सकते हों। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स कर रहे होंगे, जिसमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, यानी अपनी तशख़ीस करें कि आप कितने पानी में हैं। इस बारे में सोचें कि आप कौन हैं, तालीम में किस चीज़ में अच्छे हैं और क्या एंजॉय करते हैं। इससे आपको करियर के आइडियाज़ मुंतखब करने में मदद मिलेगी जो आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट से मिलते जुलते हैं। पहला स्टेप आपको मैंने बता दिया, सेल्फ एनालिसिस है, और इसके लिए कुछ मुफीद सवालात हैं और सरगर्मियाँ ये हैं जिनसे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। पहली बात ये कि क्या आपने स्कूल में और इससे आगे जो मज़ामीन पढ़े और आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुए, उसकी वजह क्या है? क्या आप उस शख्स को पसंद करते थे जो आपको पढ़ाता था? या उस मज़मून के बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद थी? आपने किन मज़ामीन में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया और कैसे? जो करियर आपको पसंद है, उसमें आपको किसी का इंतखाब करना पड़े, तो क्या ये होगा कि आप अपने आप को किसी ऐसी नौकरी में देखें जहां आपके इंतखाब का हर एक काम वहां के काम का एक बड़ा हिस्सा बनता हो, यानी आप वहां एक बड़ी पोस्ट पे काम कर सकते हो। अब इसकी एक्टिविटीज हैं सेल्फ एनालिसिस की। आप अपनी ज़ाती जो क्वालिटीज़ हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए करियर्स में से एक करियर की शख्सियत की जांच करें, उसको एनालाइज करें। उसे कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट या खुद तशखीसी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको अपनी ज़ाती खसलतों या खूबियों की बुनियाद पर करियर के इंतखाब में मदद फराहम करता है। अब आते हैं नंबर 2, यानी स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। अब आप अपना स्वॉट एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप कलम ले लीजिए, कागज़ ले लीजिए और अपने बारे में बहुत ईमानदार हो जाइए। परेशान होने की कोई बात नहीं, और कोई भी इस मश्क के नताइज देख ही नहीं सकता, बस आप ही हैं जो देखेंगे। अपनी मौजूदा ताकतों, कमजोरियों, अपने टारगेट्स और अपॉर्चुनिटीज को दरपेश खतरात का पता लगाने के लिए अपने स्वॉट एनालिसिस का इस्तेमाल करें। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आप अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। नंबर 3, अब आप अपनी जिंदगी के 5 अहम तरीन काम जो हैं उनके बारे में सोचें, जो आपकी स्किल्स हैं। आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में से कौन सी स्किल आपके लिए आसान है? क्योंकि हर करियर को इन सलाहियतों की जरूरत होती है, लेकिन बाकी करियर्स के मुकाबले में कुछ ज्यादा जरूरत जो है वो सेल्स, नर्सिंग, तदरीसी, तफ्तीशी, रिपोर्टिंग करियर, यानी जिनमें लोगों से आपकी मुलाकात, मेल जोल ज्यादा है, उनमें आपको कम्युनिकेशन यानी मुवासलात में बहुत अच्छा होने की जरूरत है। स्पोर्ट्स कोच या फायर फाइटर होने की सूरत में अगर आपका टारगेट है कि आप स्पोर्ट्स कोच हों या फायर फाइटर हों, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जिस्मानी सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, यानी स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी आपकी जिस्मानी जो है वो इस्तेदाद बहुत बेहतर होनी चाहिए। एक बार जब आप अपनी सलाहियतों और दिलचस्पियों के बारे में अच्छी तरह सोच लें, तो इन तमाम करियर्स की एक फहरिस्त बना लें जो आपके ख्याल में आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। याद रखें, और भी बहुत से करियर्स हैं जो बेहतरीन हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा अभी तक आपने उनके नाम भी नहीं सुने। मेरी अगली आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1, जो कि तकरीबन 200 के करीब करियर के हवाले से वीडियोस होंगी, आप उनमें सुनेंगे भी, देखेंगे भी, समझेंगे भी, और उनके अप्लाई करने का तरीका, उनकी डेट्स, उनके लिए पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे करियर्स की। ऐसे करियर्स की फहरिस्त बना लें जिसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं। अगर आपने अपनी पावर्स, स्किल्स और इंटरेस्ट्स का अंदाज़ा लगा लिया है, तो अपने लिए सोचने के लिए भी आपके पास करियर की फहरिस्त होनी चाहिए।
کم از کم 10 کریئر کی فہرست رکھنا مفید ہے، کیونکہ صرف ایک کریئر جیسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ بہت سارے کریئر آپ کے لیے ہیں جو آپ کا ایک زبردست میچ ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اس کریئر کے لیے اور وہ کریئر آپ کے لیے بنا ہوا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کا اس فہرست بنانے سے پہلے ہی کوئی ڈریم کریئر ہے؟ اپنے کریئر کی فہرست کو بڑھانے کے لیے ان اولین انتخاب کا استعمال کریں۔ ہمارے کریئر کے مرکز کی طرف جائیں، یعنی کیریئر ہب، اس کا میں ویڈیو کے نیچے اس کا لنک دے دوں گا، اور دیکھیں کہ 15 کاروباری شعبوں میں سے کون سے شعبے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے خوابوں کا کریئر ہوگا۔ مثلا تخلیقی کریئر یا سائنس کریئر، جس سے آپ اس شعبے اور ملازمتوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو میری آنے والی ویڈیوز میں ملیں گے۔ ہر شعبے میں آپ کو بہت ساری ملازمتیں مل سکتی ہیں، آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا معاوضہ کیا ہوگا اور اس شعبے میں آپ کو کس قابلیت کے لیے کس لیول کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جب آپ اپنی موجودہ تعلیم چھوڑتے ہیں تو اس سے آگے کی جو شروحات ہے وہ کیسے کریں گے اور اس میں آپ کا مددگار کون ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں گا کہ آپ کو تدریس کا شعبہ پسند ہے، تو آپ اپنی تعلیمی قابلیت دیکھتے ہوئے کسی کالج یا اسکول میں معاون کے طور پر، یعنی تدریسی معاون کے طور پر اپنی پیشکش کریں، ادارے کے سربراہ کو اپنی آزمائش کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو IT ٹرینر کی ملازمت کی تفصیل دریافت کرنی ہے تو بھی ادارے موجود ہیں۔ اپنی فہرست میں کم سے کم 10 کریئر رکھنے کا ارادہ رکھیں۔ 10 کریئر، میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، 10 کریئر۔ ممکنہ طور پر کریئر کے کچھ آپشنز ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سوچا ہوگا، لیکن اس فہرست کے حوالے سے کچھ ممکنہ پیشہ ور افراد جن کے بارے میں آپ اتنا نہیں جانتے ہوں گے یا اس سے پہلے اس بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات پہ آتے ہیں، کیریئر کے 2 سے لے کے 5 آپشنز کی فہرست بنائیں۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اپنے کیریئر کی فہرست کو شارٹ لسٹ کریں، لیکن زیادہ نہیں۔ وہ کریئر چنیں جن میں آپ کا انٹرسٹ سب سے زیادہ ہو۔ اپنے کریئر کا انتخاب کرنے کا ارادہ کریں جو آپ کی قابلیت سے ملتے ہیں، یا آپ حقیقی طور پر وقت کے ساتھ ساتھ کسی مطلوبہ قابلیت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو منتخب کریں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کام ایک دن میں نہیں ہو جاتا۔ آپ ہمیشہ اضافی کام کر سکتے ہیں، کورسز کریں یا پارٹ ٹائم سیکھیں اگر آپ کو ضرورت ہو۔ دیکھیں کہ کیا آپ کے کریئر کے اولین جو چوائسز ہیں ان میں ایسی ایبلٹی اور صلاحیتیں ہیں جو آپ کے مستقبل کے کریئر کے سفر میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ شاید آپ کے کریئر کے سبھی انتخاب یہ کہتے ہوں کہ سائنسز یا انگریزی یا جغرافی میں بہت مضبوط پاسنگ ریٹ کا ہونا اچھا ہے۔ اس پر ایک نوٹ بنائیں، کیونکہ اس سے آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کے مستقبل کے مطالعے کے اختیارات کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، اب آ جاتی ہے پلاننگ کی ضرورت۔ پلاننگ ویسے تو 3 طرح کی ہوتی ہے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم، لیکن آپ نے 2 پلاننگز کرنی ہیں، ایک شارٹ ٹرم یعنی قلیل مدتی اور ایک لانگ ٹرم یعنی طویل مدتی۔ اس کے بارے میں آپ سوچیں۔ اب جب آپ نے یہ کریئر جو منتخب آپ نے کیا ہے اس کے لیے سب سوچ لیا ہے جو آپ کے لیے صحیح ہے، تو آپ کا اگلا مرحلہ کچھ جو ٹارگٹس ہے ان کے حصول کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب کریئر کے اولین انتخاب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے آئندہ چند مہینوں میں آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور اگلے چند سالوں میں۔ مہینوں میں کام کی بات کریں تو یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہو گئی یعنی قلیل مدتی، اور اگلے چند سالوں میں تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہو گئی۔ ایک ایسی دستاویز یا اسپریڈ شیٹ بنا لیں، کمپیوٹر پہ ایک شیٹ بنا لیں، لیکن اس میں ایک ڈیڈ لائن یعنی تاریخ شامل کریں جس کے دوران آپ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ امتحانات میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے ریزلٹس چاہتے ہیں، کوئی کورس جس میں آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس اسپریڈ شیٹ، اس دستاویز میں ہونا چاہیے۔ آپ کے منتخب کریئر کے ایک راستے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، کبھی بھی مت بھولیے گا۔ جی بالکل، اگر آپ کو آپ کا انٹرسٹ مل گیا ہے تو آپ مزید سکلز اور قابلیت پیدا کر سکتے ہیں۔ صرف انٹرسٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ نے کراچی جانا ہے تو صرف انٹرسٹ سے آپ کراچی نہیں جا سکتے، اس کے لیے آپ کو مہارت چاہیے، اس کے لیے آپ کو قابلیت چاہیے۔ کریئر کی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ جو بھی کریئر آپ منتخب کریں،
اپنے سلیکٹڈ کیریئر کے تمام آئیڈیاز میں ہمیشہ کیریئر کے متعدد یعنی ملٹیپل ویز کی فہرست بناتے جائیں. آپ یونیورسٹی جا سکتے ہیں, آپ کسی کوئی چھوٹی نوکری سے شروعات کر سکتے ہیں اور اپنے راستے پر کام کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے ٹارگٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ نہیں مجھے بس اسسٹنٹ کمشنر ہی لگنا ہے, اور آپ تقریباً کسی بھی کیریئر کے لیے اپرینٹس شپ حاصل کر سکتے ہیں. جس کیریئر کے بارے میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہترین ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کسی فائنینشیل کیریئر یا ڈیجیٹل کیریئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بہت ساری ایسی فائنینشیل یعنی مالیاتی کمپنیاں ہیں جو بزنس اپرینٹس شپ حتیٰ کہ ڈیجیٹل ڈگری اپرینٹس شپ بھی پیش کرتی ہیں, جہاں آپ اپرینٹس کے طور پر جا سکتے ہیں اور مفت میں ٹریننگ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گول کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کے خواب, آپ کے چنیدہ کیریئر میں ایک سے زیادہ راستے ہیں. جو کیریئر آپ نے چنا ہے اس میں زیادہ راستے ہیں اور ایک سے زیادہ چوائسز کا کیریئر بھی موجود ہے آپ کے پاس. آپ کی جو سکلز ہیں اور دلچسپیاں ہیں ہر طرح کے کیریئر کے لیے ایک زبردست میچ ثابت ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں آپ نے ابھی تک سنا نہیں ہوگا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے کیریئر کی ایک حد ہے جو آپ کو معلوم کرنی ہے, جو آپ کو پرجوش کر دے گی, کیونکہ کیریئر کا راستہ ہمیشہ گاہک کی خدمت سے شروع ہوتا ہے. آپ صحت کی دیکھ بھال, کیٹرنگ, ہاسپٹیلٹی یعنی مہمان نوازی, یہ مہمان نوازی عمومی نہیں ہے, میں ہاسپٹیلٹی ایک دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, یعنی ہوٹل مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. جرنلزم ہے, سیلز کا کیریئر ہے, ان میں سے کون سا کیریئر اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ صرف مثالیں ہیں. میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے امتحانات سے پہلے میں تمام ویڈیوز جو ڈیفرنٹ کیریئرز کی ہیں آپ کے حوالے کر سکوں, کیونکہ میری آنے والی ویڈیوز میں آپ کو 200 کے قریب کیریئرز کی تفصیل بتائی جائے گی, اور تفصیل کا مطلب تفصیل ہے. اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں اور یہ رائے بھی دیجیے گا کہ یہ ویڈیوز انگریزی میں ہوں یا اردو میں, کیونکہ اردو کے بہت سے الفاظ اب مستعمل نہیں ہیں جس سے بہت سے ویورز کو مشکل پیش آتی ہے. بہت شکریہ.